بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. محترم ناظرین، آج 31 دسمبر 2021 ہے اور کچھ لمحوں بعد 2022 نیا سال شروع ہو جائے گا۔ بہرحال یہ نیا سال جب بھی شروع ہوتا ہے تو ہمارے بعض مسلمان بھائی اس کا اتنا انتظار، اتنی فکر میں ہوتے ہیں، جس طرح کے عید آ رہی ہوتی ہے اس عید کے لیے جس طرح تیاری کرتے ہیں اور جتنی فکر، جتنی انتظار ہوتی ہے اسی طرح کا انتظار اس کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس نئے سال کی خوشی منانا، اسی طرح نئے سال کی مبارکباد دینا، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، اور یہ جو ہماری طرف نقل ہوا ہے، ہماری طرف آیا ہوا ہے، یہ رسم اور رواج یہ غیروں کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ یعنی کہ غیر جس طرح کر رہے ہیں تو ہم ان کی پیروی کر کے ہم بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں اور وہی کام ہم بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے، بہت غور و فکر کی بات ہے کہ غیر جو کام کر رہے ہیں ان کو تو ہم کاپی کر کے اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کی زندگی، ان کی سنتوں پر ہم عمل نہیں کرتے۔ آسان سی نقد مثال دیتا ہوں، یہی ہمارے مسلمان بھائی بہنیں جو کہ نئے سال کی خوشی مناتے ہیں، یہ خوشی تو بہت زور اور شور سے مناتے ہیں، لیکن ان کے جسم پر، ان کی زندگی میں سنتوں کا اگر مطالعہ کرے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں پر وہ عمل کرتے ہوں گے، تو میرے خیال کے مطابق جو یہ کام کرتے ہیں اور جتنی بے حیائی، جتنی فحاشی، جتنے خرافات، جتنی فضول خرچیاں اس دن ہوتی ہے، تو انہی لوگوں میں سنتوں کا کوئی ایک تکہ بھی نظر نہیں آتا، کوئی ایک سنت بھی ان کے اوپر نظر نہیں آتی۔ ایک چھوٹی سی مثال میں چلو دے دیتا ہوں، داڑھی کتنی خوبصورتی والا سنت ہے۔ مثال داڑھی کی وجہ سے مرد کے چہرے پر حسن ہوتی ہے، یعنی کہ مرد داڑھی کے ساتھ مرد لگتا ہے، حسین لگتا ہے، جمیل لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، اور جو انسان داڑھی کے بغیر اچھا لگتا ہے وہ عورت ہوا کرتا ہے، وہ مرد نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ پھر کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایک مرد وہ زبردستی، خود اللہ نے اس کو مرد پیدا کیا ہوا ہے، اور وہ اپنی حسن تلاش کر رہا ہے کس چیز میں؟ وہ اپنی حسن تلاش کر رہا ہے اس چیز میں کہ میں داڑھی منڈا کر، تو عورت جس طرح داڑھی کے بغیر خوبصورت لگتی ہے میں بھی اس طرح خوبصورت لگوں گا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے مرد کے لیے جو حسن رکھا ہے، جو زینت رکھا ہے، جو جمال رکھا ہے، وہ اسی داڑھی میں رکھا ہوا ہے۔ بہرحال داڑھی سے ایک واقعہ، مختصر سا واقعہ یاد آیا، بات لمبی ہوگی، معذرت چاہتا ہوں۔ یہ پہلے میں نے شاید کسی مولوی صاحب سے سنا تھا یا پھر کسی کتاب میں پڑھا تھا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ کسی جنگل میں ایک لومڑی تھی، اس لومڑی کی دم کٹ گئی، مثال بھاگتے بھاگتے یا کچھ بھی ہوا، اچانک اس کی دم کٹ گئی کسی چیز کے ساتھ لگ کے، تو بہت سارا خون بھی بہ رہا تھا۔ بہرحال خون بہ کے وہ تو تکلیف سہ رہی تھی بیچاری، بہرحال جو بھی تھا، تو وہ کبھی کبھار اپنے آپ کو دیکھ کے ہنس جاتی تھی، کبھی اپنے آپ کو دیکھ کے رو پڑتی تھی۔ روتی تو کیوں روتی تھی؟ کیونکہ ان کو اس کو درد ہو رہا تھا، اور اسی طرح وہ ہنس رہی تھی اس وجہ سے کہ اس کو اپنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ بہرحال اس نے کہا کہ اب میں تو ایسی ہو گئی، اب آگے جا کر میں نے اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنے، ورنہ تو میرا کہیں بھی کسی مجلس میں میرا جگہ ہی نہیں بنے گا، سارے لوگ مجھے عجیب نگاہ سے دیکھیں گے۔ تو اس نے جا کر کسی اور لومڑی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور کہا کہ آپ کو پتہ نہیں آج کل نیا فیشن آیا ہوا؟ اس نے کہا کیا فیشن؟ اس نے کہا جی یہ دم کاٹتے اور اس طرح بہرحال اس کو ترغیب دے دی، اس نے بھی دم کٹوا لی۔ جب دم اس نے کٹوا لی تو پھر اس نے جا کر اس پہلے لومڑی نے اس کو حقیقت بتا دی کہ اصل حقیقت یہ تھا، اصل ماجرا یہ تھا۔ بہرحال اب دو ہو گئی، ایک نہ شد دو شد، اب دو ہو گئی تو دونوں نے مل کر اور محنت شروع کر دی، ترغیب شروع کر دی، اس طرح اوروں کی، اس طرح کرتے جنگل میں بہت ساری لومڑیوں کی وہ دمیں کٹوا دی اس طرح۔ بہرحال چند ایک کدو کا بچ گئے جن کی دمیں صحیح سلامت تھی، انہوں نے نہیں کٹوائی، کیونکہ ان کو خبر پہنچ گئی تھی کہ آج کل معاملہ اس طرح ہے، یعنی کہ وہ اپنے ساتھی پڑھانے کے چکر میں۔ بہرحال مین پوائنٹ کی طرف آتا ہوں، پھر جب یہ ساری لومڑیاں مثال کے طور پر کہیں مجلس یا کہیں اکٹھے ہوتے تھے
تو جو دم والی لومڑیاں ہو جو کہ حقیقت میں صحیح سلامت اچھی یعنی کہ اللہ کی خلقت جس طرح انہوں نے پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی اسی خلقت میں جو موجود تھی، اصل لومڑیاں کی ان کی دم لگی ہوئی تھی، پھر وہ اس مجلس میں بہت عجیب لگتے تھے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ساری لومڑیوں کی دمیں کٹی ہوئی تھی اور یہ بیچ میں ایک یا دو تین چار اس طرح جا کر دم والے بیٹھ تو سارے اس طرح گور گور کے دیکھتے تھے، وہ اس کو دیکھ اس کی بھی دم لگی ہوئی. بہرحال تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج کل اگر کہیں کوئی اجلاس ہوتا ہے، کوئی مجلس ہوتی ہے، وہاں پر سارے غیر اکٹھے ہوں یا چلو ہمارے جو سیکولر آپ کہہ سکتے ہیں مسلمان بھائی ہو وہ اکٹھے ہو وہاں پر، یعنی کہ سب کی داڑیاں منڈی ہوتی ہے، تو جب جا کر کوئی بارش آدمی کوئی داڑھی والا آدمی کے درمیان بیٹھ جاتا ہے تو باقی جتنے بھی بیٹھے ہوتے ہیں بیریش یعنی بغیر داڑھی والے وہ سارے اس کو اس طرح گور گور کر دیکھتے ہوتے ہیں، یعنی کہ محفل ایسی ہوتی ہے کہ وہ سارے بیریش اکٹھے ہوتے ہیں، تو ایک بندہ اگر اس میں داڑھی والا ادھر وہ ان کو نظر آ جائے تو وہ محفل میں بہت عجیب سا ان کو لگ رہا ہوتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، اور حالان کی بات کیا ہے، اصل بات یہی ہے کہ اصل مرد ہی یہی ہے کہ جس کے چہرے پر داڑھی موجود ہے، اور عجیب بھی کون لگ رہا ہے؟ یہی مرد لگ رہا ہے. بہرحال تو اس وقت جو لومڑیاں تھی ان میں بھی یہی تھا کہ جو اصل خلقت کے اعتبار سے جو اصل موجود تھا سب کچھ اس کا دم موجود ہوتا تھا تو ان میں عجیب لگتا تھا. بہرحال مختصر سی بات یہ کر رہا تھا کہ غیروں کے بہت سارے رواج ہمارے اندر ہماری طرف منتقل ہو گئے، تو بہت افسوس کی بات مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ غیروں کی بات کی تو ہم کاپی کرتے ہیں، اس پر تو ہم عمل کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں، لیکن آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں نہیں اپناتے. بہرحال یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی غور اور فکر کی بات ہے، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اس پر ہم سب مسلمانوں کو سوچنا چاہیے اور اس کی فکر میں رہنا چاہیے. یعنی کہ جس طرح کی نیا سال کا مبارکباد دینا تو یہ ہماری طرف غیروں کی طرف سے منتقل ہوا ہے. اسی طرح آپ خود اندازہ کریں، خود اس بات پر سوچیں ذرا کہ آپ جو نئے سال کی خوشی منا رہے ہیں تو کس بیس پر، کس بنیاد پر آپ منا رہے ہیں. یعنی کہ جس طرح کہ میں آج ایک مولوی صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے بہت اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ آپ خوشی کس بیس پر منا رہے ہیں. مثال خوشی تو تب ہوگی جب کوئی کام ہو گیا اور ایسا کہ خوشی والا ہو تو تب جا کر بندہ خوشی منائے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے. یہاں پر آپ نے کون سا ایسا خوشی والا کام ہوا ہے کہ جس پر آپ مبارکباد دے رہے ہو؟ بلکہ یہاں پر تو الٹا غم کی بات ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جتنی زندگی دی تھی اس زندگی کا ایک لمحہ، ایک ٹکڑا، ایک سال آپ سے کم ہو گیا ہے، یعنی کہ آپ موت کے قریب ہو گئے. تو میں اور آپ اگر خود ویسے موت کا نام سنتے کہ جب موت آنے والی ہو تو کتنا کپکپاتے ہیں، کتنا ڈر لگتا ہے، تو وہ اسی وجہ سے کہ ہماری تیاری نہیں ہوتی ہے موت کے لیے. تو یہ جو ایک سال گزر جاتا ہے تو ہم موت کے قریب ہو جاتے ہیں، تو اس پر ہمیں غم کا اظہار کرنا چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ پچھلے سال میں نے جو پورا سال گزارا تو اس میں نے کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، کتنے اللہ کی نافرمانی کی، کتنے فضولیات میں مصروف رہا، کتنے لایانی کام کیے. اور اگر کچھ کیا ہو اس طرح غلط تو اس پر اللہ کے دربار میں بندہ توبہ کرے، ندامت اختیار کرے. اگر نیک کام کیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے بندہ کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے یہ نیک عمل سر انجام دیا. اور آگے پھر اگر مثال کے طور پر پیچھے والی زندگی خراب گزری، گناہوں میں گزری، لایانی کاموں میں گزری، تو آگے بندہ اللہ کے ہاں عہد کرے، وعدہ کرے کہ میں آئندہ کے لیے گناہ نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اس طرح بندہ کرے کہ اگلے سال میرے اوپر ایسے ہی گزرے کہ میں اللہ کا فرمانبردار بندہ بن جاؤں، اسی طرح میں نیک اعمال کرتا رہوں. اسی طرح یہ مبارکباد کی جگہ پر اگر کوئی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو یہ دعا دے دے کہ اللہ آپ کے اوپر اگلا سال خیریت عافیت کے ساتھ گزارے، اللہ آپ کو اگلے سال میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو اگلے سال میں گناہوں سے بچائے رکھے، تو ایسی دعائیں کرنا اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ مستحسن بات ہے، اچھی بات ہے. کیونکہ آج کل یہ ایک رواج بن چکا ہے کہ لوگ ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں، یعنی کہ نیا سال مبارک کہتے ہیں. تو آپ اس رواج کو توڑ کر، اس رواج کو سائڈ پہ رکھ کر کے، اس رواج کو لات مار کے آپ ایک نیا کام جو کہ اچھا کام اس کو دوسرے مسلمان بھائی کو دعا دینا ہے، آپ کو عمل سر انجام دے رہے ہیں. بہرحال اللہ ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.